الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. हर किस्म की हम्द सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही बतलाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक दुर है।
درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر و بابرکت ہستی پر جنہوں نے ایک انسان ایک مسلمان کو کارآمد بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کھو جانے اور اپنے آپ کو دنیا میں کھپا لینے سے منع بھی فرمایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں کارآمد بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کھو جانے سے ڈراتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ایک مسلمان کی زندگی وہ خودداری کی زندگی ہے، شعور اور کارآمد زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی تو گزارے لیکن بے مقصد فضول در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی زندگی، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں۔ وہ اپنی زندگی کو، لائف سٹائل کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تصویر کا دوسرا رخ اور ہماری بات کا اختتامیہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے محنت کرنا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کا اپنے آپ کو کھپانا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کھو بھی جائے، دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا الگر صبح سے شام تک اس کا ایک ہی مقصد ہو کہ دنیا کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا کے لیے محنت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ محنت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش، اس کی ترغیب دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کھو جانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، لیکن اس میں کھو جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس چیز کو، اس عمل کو اصطلاح میں زہد کا نام دیا جاتا ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو، اس کی دنیا طلبی کی جو خواہش ہے، محنت اپنی جگہ پر قائم رہے لیکن جو خواہش ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اس لیے زہد کے بہت سے معنی میں ایک معنی یہ کیا گیا، الزہد ترک راحت الدنیا، ایک انسان وہ اپنی زندگی میں دنیا کی طلب کو وہ کم کرتا ہے اور آخرت کی طلب کو، اس کی راحت کو وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ دنیا کی زندگی گزارتے وقت اس کا مطمع نظر یہ رہتا ہے کہ میری آخرت کی زندگی کی جو راحتیں ہیں وہ کیسے برقرار رہ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح
زہد کا معنی یہ بیان کیا گیا ان یکون صابرا فی البلاء وشاکرا فی الرخاء، کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اپنے آپ کو بالکل کپا رہا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ صابر ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شاکر ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل مومن، جس کو اللہ نے جس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور عزیزان گرامی، دنیا کی حقیقت وہ بلا شبہ یہی ہے کہ اس میں کچھ بھی کنفرم نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی وہ کنفرم نہیں ہو سکتا۔ اس کو اللہ نے ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا، بارش کا نزول فرمایا، زمین نے اپنی چھاتی پر اس پانی کو قبول کیا، اپنی چھاتی میں چھپا ہوا سونا، وہ کھیتیاں، ہمارے لیے کھانے پینے کی اشیاء، اس کو باہر نکالا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر کیا ہے، لہلہاتی کھیتیاں اور فصل نظر آ رہی ہے، اور قریب ہے کہ اس فصل کو اب اتار لیا جائے گا۔ اس بات کو آج کے موسم میں سمجھنا اور بھی آسان ہے۔ گندم کا سیزن ہے، بالکل فصل تیار کری ہے، محنت کی ہے، اس پہ محنت کر کے اس کو آج اس بہانے پر وہ انسان کی محنت پہنچ چکی ہے کہ بس اس محنت کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ملنے ہی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی کھیتی، جس کی محنت ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے لیلا او نہارا، اس کا وہ سوچ رہا ہے اب اس کو اتار لیا جائے تاکہ لوگ بھی کھائیں، انسان بھی اس سے مستفید ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانور وہ بھی مستفید ہو۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے، اس کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے، جو آرڈر وہ حکم اس فصل کو ٹوٹلی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس لہلاتی کھیتی کی، اس کھڑی ہوئی فصل کی جس کو اتارنے ہی والے تھے لوگ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ یہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں، یہاں تو تباہی ہی تباہی ہے، یہاں پر تو کوئی کھیتی تھی ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نتیجہ ہے اس کھیتی کا، اس فصل کا جو نتیجہ ہے، یہی نتیجہ اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ انسان جب صرف اور صرف اس دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ دنیا یہ سب کچھ ہے، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا دینا ہے، تو عزیزان گرامی رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر کچھ کنفرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باتیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، ہم اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم کچھ غور و فکر کرو، اپنی زندگی کے خد و خال کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے راستوں کو مستقیم بنانے کے لیے، اس کے لیے کچھ غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو کہ ہمارے راستے مستقیم کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری کوشش اور محنت دنیا کے امور اور دنیا کی خوبصورتی کو اکٹھا کرنے کے لیے ہوگی، تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا رزلٹ پھر یہی ہے، آتاہا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ اللہ کی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی حکم اللہ کا آ سکتا ہے، اور انسان کی ساری زندگی کی وہ محنت جو اس نے دنیا کے لیے کی تھی، اللہ اس کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا دوسرے مقام پر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، اعلموا جان لو، اس بات کو پہچان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، وزینہ ظاہری خوبصورتی ہے، وتفاخر فی الاموال والاولاد، انسان اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اس طرح بھی بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے مال پر اپنے اولاد پر فخر کرتا ہے اور بتاتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا اس بات کو پلے باندھ لو، لعب ولہو، جس کی حقیقت بس یہی ہے کہ کسی وقت بھی اختتام ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کا انجام ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ بہت سی احادیث، بہت سی آیات ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں میرے پیارے صحابی، میرے بیٹے، میرے بچے، دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے تم ایک اجنبی ہو۔ اجنبی زیادہ دوستیاں نہیں لگاتے، وہ اب جہاں پر اجنبی ہو وہاں کھو نہیں جاتے، زندگی گزارتے ہیں لیکن وہاں اس کو اپنا مسکن نہیں بنا لیتے، اس کو حرف آخر نہیں سمجھ لیتے۔ اور عابر سبیل، جب چلتے مسافر ہو، انسان سفر کر رہا ہو، دور دراز کا سفر ہو، درمیان میں کہیں اس کو روم بک کروانا پڑے تو روم بک کروانے کا مطلب ہوتا ہے 2 دن 4 دن 5 دن بس۔ اب اس روم میں وہ انسان یہ نہیں سمجھتا 2 3 4 دن کے لیے کہ بس یہی میری زندگی ہے، ہمیشہ اپنے دل میں اس احساس کے ساتھ باہر رہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے 2 3 4 دن رہنا، پھر میں نے اپنے سفر سے نکل جانا۔ اور اگر پرانے وقتوں کی بات کریں جب اونٹ اور گھوڑوں پر سفر تھا تب بھی خیمے لگا دیے گئے ہیں۔ خیمے جب لگا دیے جائے کوئی نہیں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو یہی گزارنا، وہ سمجھتے تھے بس 2 4 دن، 1 رات 2 راتیں یہاں گزارنی ہے، پھر میں نے آگے جانا ہے۔ یہی ایک انسان کی زندگی کی حقیقت ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ہاں، جو 2 4 دن رہنا ہے اس کے لیے اپنی محنت کریں، اس کے لیے خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے امور کو سیٹل کریں، لیکن اس سیٹل ہونے کا، اپنے تمام تر امور کی بہتری کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اس 2 4 کی زندگی میں کھو جائے، اپنے آپ کو اس کو حرف آخر سمجھ لے۔ یہی ایک نقطہ ہے جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، انسان جب اس ساری کی ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ آخر یہ 2 4 کی زندگی ہے، اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی انسان کی سانسیں اس کو اللہ چھین لے، انسان اس وقت اس کی زندگی ختم۔ اللہ کی زمین جتنی مرضی وسیع ہو، جتنا مرضی کوئی جہاں تک مرضی پہنچ جائے، ایک سانس، صرف ایک سانس، انسان کی زندگی ختم۔ اس کے باوجود بھی انسان دنیا کو حرف آخر کیوں سمجھ لیتا ہے؟ اسباب میں، بہت سے اسباب میں سب سے پہلی وجہ اور سبب دنیا، اس کا معنی چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قریب ہونا۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت سے قریب ہے۔ اگرچہ اقترب للناس، اللہ نے فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لیکن دنیا اس سے بھی قریب ہے۔ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی دنیا کی آنکھوں سے، دنیا کی نعمتوں کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، اپنی باڈی کو اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہنے والے لوگ قریب کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جو اس سے زیادہ دور ہے اس سے متاثر کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا قریب ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں دور ہے، انسان قریب کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ،
ذلك لأنهم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھتے ہیں اور اس کو پسند کر لیتے ہیں، ان کو آخرت اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کا ٹوٹلی احساس ہونا چاہیے، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت اس پر وہی انسان کی اس کی زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، توجہ رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کہ تم دنیا کی زندگی کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو جب ترجیح دے دیتے ہو، اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یاد رکھنا، دنیا کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس کی حیثیت اتنی سی ہے کہ وہ ایک ذرہ ہے، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے نبی، اگر دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت میرے ہاں ایک قطرے جتنی بھی ہوتی، میں کسی کافر کو ایک قطرہ بھی نہ دیتا، ان کو کچھ نہ دیتا، لیکن میرے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ اپنی محنت کے مطابق اللہ اس کو دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، یہی وجہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بات نہیں مانتے وہ، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بنائی، آپ کا حوصلہ بنایا، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، پیارے نبی آپ جو ان کی اولاد کو، ان کے مال کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے دل میں کبھی بھی عجب کا شکار نہ ہوئیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ ان کے پاس اتنا مال، ان کے پاس اللہ نے ان کو اولاد دے رکھی ہے، اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے، ہر بھی ایسا نہ سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے۔ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، بات یہی ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی پر اتنا خوش ہوتا ہے، اسی پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کے سامنے ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کی جو لذت ہے اس کو محسوس کر رہا ہے، اس محسوسات میں اپنے آخرت کو دور۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی، پہلی بات کیا تھی؟ دنیا کی نعمتیں اس کو براہ راست مل رہی ہے، آخرت کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اور دوسری بات، دوسرا سبب یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری خوبصورتی، اس کی ظاہری رنگینیاں انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے بھی ان کے لیے ان کی دنیا کو مزین کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ الذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، وہ تقوی اختیار کر کے اپنی دنیا کے مقابلے میں قیامت کے دن جنت ملنے والی اس کی خوشیوں کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور تیسرے بارے میں اللہ نے تو بات بالکل واضح کر دی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی زندگی میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی خوبصورتی، بیوی بچوں کی خوبصورتی، اس کی رنگینی، مال کی، اور اسی طرح اس کی
آنے والی کھیتیوں سے، فصلوں سے پیداوار کی خوبصورتی، سونے چاندی کی خوبصورتی، یہ ساری کی ساری خوبصورتیاں ایسی ہیں. حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری خوبصورتیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. اللہ کے بندو یہ سارے کا سارا دنیا کا متاع ہے، اور ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لیکن یاد رکھنا اللہ کے پاس جو اس کا بدلہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف ہی فرما دیا قل اونبئکم بخیر من ذالکم. اس دنیا کی خوبصورتی اور ظاہری رنگینیوں کے بدلے میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں ایک پیکج نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ. اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی رضوان اس میں ہوگی، اس کی خوشنودی اس میں ہوگی، اور اس کے ساتھ میں بابرکت اور خوبصورت جوڑے ملیں گے، اور اللہ کی طرف سے بہترین انعامات ملیں گے. یہ وہ خوبصورتی ہے جو دائمی ہے، یہ خوبصورتی یہ بالکل فانی ہے، کبھی بھی ختم ہو جانے والی، اس کا کوئی پتہ نہیں کب کس وقت ختم ہونا ہے، لیکن وہ خوبصورتی وہ دائمی ہے. اس لیے دائمی خوبصورتی کو چھوڑ کر ظاہری خوبصورتی پہ ایک انسان ایمان اور یقین ہے اس کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات، انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے پاس مال کی ریل پیل ہے، ان کو دیکھ کر وہ مال کی محبت اس کے دل میں آ جانا یہ فطرتی بات ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ نے جس حال پر رکھا ہے اس میں خوش ہو جائیے، کیونکہ پرانے وقتوں میں بھی لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ. اللہ نے قارون کو اتنا مال دیا تھا، جب نکلتا تھا فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. وہ کہا کرتے تھے جن کو دنیا کی حوث تھی کاش ہمارے پاس بھی یہ مال ہوتا. اللہ نے اس کا خود انجام کار کا کیا، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. عزیزان گرامی، لیکن اس کے ساتھ مزید جو باتیں سمجھنے والی ہیں ہم ان کا صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے دنیا سے بے رغبت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس کے پاس مال نہ ہو. اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ یہ دنیا پرست ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں. امام احمد سے پوچھا گیا ایکون معه 1000 دینار، کسی کے پاس ہزاروں دینار ہو، هل یکون زاہد، ہم اس کو کہہ سکیں گے یہ دنیا سے بے رغبت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. کب کہہ سکتے ہیں؟ جب مال اس کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے وہ مال کما تو رہا ہے صحیح طریقے سے، لیکن اس کی محبت دل میں بٹھا نہیں رہا، دل اس کا مال کی محبت سے پاک اور صاف ہے، لیکن اللہ نے اس کی تقدیر میں اس کی قسمت میں لکھا وہ کما رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے دل میں نہیں ہے. تب ایک مسلمان کو جو مالدار ہے اس کو زاہد کہا جا سکتا ہے جب اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، ہاتھ میں جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کی دین ہے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ عہدہ اگر کسی مسلمان کے پاس ہے تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا سے بے رغبت نہیں بلکہ دنیا میں کھو چکا ہے، ایسا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، ایسی سلطنت جو آج تک کسی کے پاس نہیں رہی. وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اے اللہ تو نے مجھے سلطنت دی ہے، اب مجھے اپنی باتوں کی اپنی تعلیمات کی تعلیم بھی دے دیجیے. اور اللہ سے شکریہ کے طور پر اپنے آپ کو ہر وقت جھکائے رکھتے ہیں. اور عزیزان گرامی، تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خوبصورتی کا اپنے مینٹین کا مکمل طور پر خیال رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، دنیا میں کھو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. ایک مسلمان اس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس
صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی الرجل ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کے نبی ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جوتا، اس کا کپڑا، اس کا لباس سٹائل وہ خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ويحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے اور دنیا میں کھو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پاس مال آنے کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور حق بات کو سمجھ لینے کے باوجود کو ٹھکرا دے اور کہے کہ میں ایسی باتوں کو نہیں مان سکتا۔ عزیزان گرامی، چوتھی بات یہ ہے الزہد فیما عند الناس، اصل بات یہ ہے کہ زہد اس کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو، اور بے رغبتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں اس کو رکھا وہ اس حال میں خوش ہو جائے، اور لوگوں کے پاس کیا ہے اس کی نظر کبھی بھی اس بات کی طرف نہیں جاتی۔ اس لیے کل ما سألتكم من اجر فهو لكم من اجر الا على الله، انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، اور دنیا میں جو مل رہا ہے اس بات پہ خوش ہو جاتا ہے اور مزید کے لیے جائز کوشش اور جائز ضروریات کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح ایک اعرابی جو بصرہ میں آیا، ان اعرابی سأل فی اہل البصرہ، بصرہ والوں سے سوال کیا من سید القوم فی بلدکم، تمہارے شہر میں سب سے بڑا سردار کون ہے، تمہارا سردار کون ہے؟ فقالوا الحسن البصری، انہوں نے کہا حسن بصری ہمارے سردار ہے۔ وقال بما سألهم، کس چیز نے ان کو سردار بنا دیا، کون سی خوبی تھی جس میں سے وہ سردار بنے؟ انہوں نے کہا احتاج الناس الى علمه او استغنى هو عن دنیاهم، لوگ ان کے علم کے محتاج تو ہے لیکن وہ لوگوں کے مال کے محتاج نہیں ہے۔ لوگ ان کے علم کے پیچھے چلتے ہیں، جاتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے مال کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ وہ خوبی ہے جس وجہ سے ان کو ہمارا انہوں نے اپنے آپ کو ہمارا سردار بنا دیا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بیان فرمایا الزہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو کم کر دے۔ لیس بعقل الغلیظ ولا بلبس العبا، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، یہ زہد کے دنیا سے بے رغبتی اس کے منافی نہیں ہے۔ انسان اچھا کھانا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، لیکن انسان کی خواہشات ہر وقت اس کا پیچھا کرتی رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک انسان وہ دنیا کی زندگی میں دنیا کے ایسا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ دنیا اس کے آگے ہوتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے، ملتی وہی ہے جو اللہ نے تقدیر کے فیصلوں میں لکھ رکھا ہے۔ اسی بات اگر وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کر اپنے آپ کو درست کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ دنیا کے آگے ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق سے نوازے کہ ہم اپنے جائز اور تمام تر ضروریات کو، جو جائز ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان کے لیے کوشش اور محنت کریں، لیکن دنیا میں دل نہ لگائیں، اس میں اپنے آپ کو کھپا نہ دیں، بلکہ اللہ کے تمام تر امور اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو مکمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔